الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خلقهن العزیز العلیم۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً اس کا جواب یہ ہوگا کہ انہیں غالب اور دنا اللہ نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا اور اس پر تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ ہم نے آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان میں بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی، رسولوں کی مخالفت کی۔ مخالفت بھی ایسی ویسی نہیں کی، ڈٹ کر کی، اور بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت جو تھی وہ انبیاء کی مخالف تھی، جو ان میں امراء ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، اور صرف مخالفت بھی نہیں کی تھی بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، ان پر آوازیں کسی جاتی، انہیں دیوانہ کہا جاتا، یعنی جس کے منہ میں جو آتی وہ بکواس کر دیتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہم نے ان طاقتور قوموں کو، آور قوموں کو تباہ و برباد کر دیا کہ آج ان کے کھنڈرات نشانہ عبرت ہے، اس لیے آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ طریقہ کار شروع سے آ رہا ہے، جس نے بھی حق کی دعوت دی، جس نے دین حق کی دعوت دی، جس نے توحید پرستی کی دعوت دی، اس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، اپنے مشن پر ڈٹ جانا ہے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کوئی ستارہ پرست، کوئی سورج پرست، کوئی آتش پرست، اور کسی نے مورتیاں بنا لی ہیں، مختلف نام رکھ لیے ہیں، جیسے لات، منات، حبل، عزا، ایسے نام رکھ لیے ہیں۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں نا اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے کیا۔ یعنی جو اصل چیز ہے جو زبان سے نکلتی ہے لیکن دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، حق بات کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ غالب اور دانا اللہ ہی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ تو مانتے ہیں اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہستی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود، اس اقرار کے باوجود، انی مخلوقات میں سے بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔
اس میں ان کے جرم کی شناعت اور کبات کا بھی بیان ہے، اور ان کی صفات و جہالت کا بھی اظہار ہے. یعنی مانتے تو ہیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن پھر بھی ساتھ معبود بنا لیتے ہیں. آج تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، تھوڑا ہم اپنے بھی دلوں میں جھانکیں. آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری تھے. اللہ کو مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. جیسا کہ سورۃ انفال میں ذکر ہے کہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یا کوئی ہم سے سخت عذاب میں مبتلا کر دے، جس طرح پہلے قومیں کہتی تھی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر عذاب نہیں بھیجے گا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تم پر عذاب نہیں آئے گا. جب تک مومنین استغفار کرنے والے ہیں تم پر کلی عذاب نہیں آئے گا. عذاب تم پر اس وقت آئے گا جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوگا، پورا ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے کہ یہ بندے شاید رائے حق پر آ جائیں، یہ دین حق کو قبول کر لیں. اور جب کوئی بندہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ وقت جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ کی گرفت سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھپ ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اور جب اللہ کی پکڑ میں انسان آتا ہے تو پھر اس کی کوئی شنید نہیں ہوتی. تو یہاں یہی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کا مالک کون ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی کون ذات ہے، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے اللہ. لیکن ان کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہے، ان کے آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہے، حق بات کو نہیں مانتے. اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اور پھر الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھر فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا رہنے کے لیے، تمہارا مسکن بنا دیا. ایسا بچھونا جس میں ثبات و اقرار ہے، جس پر تم چلتے ہو سکون کے ساتھ، کھڑے ہوتے ہو، سوتے ہو، جہاں چاہتے ہو پھرتے ہو. اور اس نے پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا کہ اس میں حرکت اور جنبش نہ ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی نا، اس کی حیثیت ایک ایسا سمجھ لو بحری جہاز کی طرح تھی، کیونکہ پانی ہے. اب بھی 30% خشکی ہے اور 70% پانی ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. پہلے پانی تھا، اور جہاں پر خانہ کعبہ ہے سب سے پہلے یہیں سے خشکی ظاہر ہوئی، اور یہیں سے یہ پھیلتی پوری یہ عرضی پر پھیل گئی، اور پھر یہ ہچکولے کھانے لگی. تو اللہ نے اس پر پہاڑ ڈال دیے، یعنی وہ میخوں کا کام دیتے ہیں، اس کو ہلنے نہیں دیتے، ان کو ہلنے نہیں دیتے. یعنی پہاڑوں کے ذریعے جما دیا تاکہ اس میں حرکت اور جنبش نہ ہو. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے، سبق دینے کے لیے زلزلے کی صورت میں زمین کو ہلا بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ رائے حق پر آ جائیں. تو یہاں یہی ہے. اور پھر
زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ. کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کل ان کو کہہ دو کہ زمین پر سیاحت کرو اور پھر دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا حق بات کو ان کا اللہ نے کیا اثر کیا. ان سے عبرت حاصل کرو. اور اللہ نے راستے بنا دیے تاکہ تم راستے پا لیا کرو. آدمی تجارت کرتا ہے راستے، کہیں جانا ہوتا ہے راستے، بحری بھی راستے بنا دیے، زمینی راستے بنا دیے. اور پھر اللہ نے جب چاہ تو انسان کو فضائی راستے بھی بنا دیے، ان کو شعور دے دیا کہ آج فضائی راستے بھی ہیں. آج آپ کہیں دنیا میں جائیں 3 ذریعے ہیں، یا تو خشکی کے ذریعے جاتے ہیں، یا تو بحری جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں، یا پھر فضائی راستے جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں. تو یہ میرے اللہ کی وہ ہے. تو جہاں یہی ہے کہ تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اگر تم نے کی منزل پر جانا ہے تو تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ. یعنی ایک اس علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو. اور آج تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یہ اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کیسے کی انسان؟ اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ کرتے. اللہ نے اس پر نہیں، اللہ نے کہا کہ جو بھی کوشش کرے گا، چاہے مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس دنیا میں اس کو کوشش کا صلہ ملے گا. کفار نے کوشش کی، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچے، ٹیکنالوجی میں ترقی کر. اور ہم پر جب منہ طاری ہوا تو آج ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں یورپ کے محتاج ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یورپ نے یہ سبق، یہ سائنس کس سے لی؟ ہمارے اسلاف سے لی. یہ جو سائنسدان تھے، طب میں جتنی ترقی ہیں وہ ہمارے مسلمانوں نے کی تھی. اور اسلام اس وقت جب یہ ترقی کی راہوں پر تھا، یورپ تو تاریخ میں تھا. یہ تو گندگے لوگ تھے، یہ تو نہاتے بھی نہیں تھے. یہ مسلمانوں سے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. اور پھر انقلاب ایسا آیا، مسلمانوں پر جمہور طاری ہو گیا. جنہوں نے سائنس کے جو موجد تھے، مسلمان تھے، ان کی کتابیں وہ یورپ لے گئے، اور جس نے دریافت کیا اس نے اس کو اپنے نام سے نتھی کر دیا اور مسلمانوں کو گمنام کر دیا. تو وہ جو ہم نے جدوجہد کرنی تھی ہم نے چھوڑ دی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو کوشش کرے گا وہ اس کو صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اگر ایسا بات ہوتی تو پھر کافروں پر رزق بند ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور خصوصاً حاجی اسلم صاحب کی جو ہمارے محلے کے ہیں، آج وہ بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ان نیکیوں کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور ان نیکیوں کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس و سب کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں.
3 کتابیں مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔